اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور ربانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین میں معاف کرنا کر سکیا 11 بجے میں پڑھ سکتا تھا تو 11 بجے میں حاضر ہو گیا۔ اگر ممکن ہو سکتا تو گیدرنگ واسطے میں آدھا گھنٹہ اور انتظار کرتا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں سیالکوٹ کافی مجلساں سن میں نہیں لکھیاں اس واسطے کہ پھر پورا نہیں سا اترتا، یہ پھر انہاں فرمایا 11 بجے پڑھا لیں گے، اس واسطے میں 11 بجے حاضر۔ انہاں دی مہربانی تے میں بھی حاضری جناب کے سامنے دے رہا۔ کہہ رہا سن ذرا آدھا گھنٹہ انتظار کرو، ہو نہیں سکتا سی کہ جڑا معاملہ ایسا ہے۔ درود ایک مرتبہ سارے حضرات محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الانفطار 82 نمبر سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم دی۔ خالق کائنات نے انسان کو مخاطب کیتے، ارشاد فرمانے یا ایہا الانسان، اے انسان۔ اللہ پاک قرآن پاک جی کدی کدی مومنہ نال خطاب کردے نے، کدی کدی کافرہ نال خطاب کردے نے، کدی نبی نال خطاب کردے نے اور کدی نبی دیاں بیویاں نال خطاب کردے نے، لیکن اس آیت وچ اللہ نے انسان نو مخاطب کیتا ہے۔ جڑا انسان ہے وہ میری گل سنے۔ میرے محترم سامعین، اس انسان چ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی نہیں، یہ مسلم بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ ایسے بندے نال گل کر رہا ہے جڑا اس انسان دی شکل چ دنیا چ آیا ہے، اور اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول پاک دا اسوہ اس انسان دے سامنے اللہ نے کیتا، اور اس انسان نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت دے کے پیدا کیا۔ انسان نال اللہ مخاطب ہے اور گل بڑی کمال ہے۔ اللہ فرماتا یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرکا، سوالیہ انداز، ما غرکا بربک الکریم، تجھے کس شے نے فریب دیا ہے، تجھے کس شے نے دھوکہ دیا ہے، تو کس دھوکے میں آ گیا ہے اے انسان کہ ما غرک برب الکریم، اپنے اس رب سے غافل ہو گیا ہے جو صرف رب نہیں کریم بھی ہے۔ شکریہ۔ اے انسان، تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے کس شے نے فریب میں ڈالا ہے کہ تو اس سے غافل ہو گیا ہے، اس سے دور ہو گیا ہے بربک الکریم، جو تیرا رب ہے، اور کمال یہ ہے کہ پھر کریم ہے۔ کریم جی قرآن حکیم وچ لفظ کریم 3 مرتبہ استعمال ہے، 3 مرتبہ قرآن حکیم وچ لفظ کریم آیا۔ یہ دے نسبت دے لفظ بڑے آئے ہیں، کرم، تکریم، یکرمکا، یہ سارے الفاظ جڑے نے یہ دے چوئی نے، کرم چوں، یہ تکریم بھی یہ دے چوئے، اکرم بھی یہ دے چوئے۔ اصل جدہ بیسیکلی معنی علماء نے دسیا عزت، جڑا سب تو زیادہ صاحب عزت ہوئے نا انہوں کریم کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ جڑا سب تو زیادہ اکرم ہوئے، اکرم دا معنی تکریم، تکریم تو معنی بہت با عزت۔ اللہ فرماتا ہے بربک الکریم، انسان تو اپنے اس رب سے غافل ہو گیا ہے جس سے بڑا عزت والا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کریم ہے۔ ایک غلطہ ہوگی جی، جڑا عزت والے تو دور ہو جائے نا بے عزت ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ صاحب عزت، شکریہ قبلہ، صاحب عزت ہوئی ہوئے گا جڑا عزت والے دے قریب رہے گا۔ کائنات دی سب تو بڑی عزت دا نام اللہ ہے اور وہ اللہ کریم ہے۔ ہوں یہ مطلب ہے کہ جس نال کریم لگے گا اس تو وڈا با عزت کیڑی شے ہوئے گی۔ ہوں میں دوسرا کریم قرآن حکیم چو پڑھ دینا۔ یہ تواڈے سامنے میں سورہ مبارکہ واقعہ دی ایک آیت پڑھن لگا۔ خالق کائنات نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو اوپر سے نیچے آتے، اوپر سے نیچے آنے والے ستاروں کی قسم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لوگو اگر تمہیں علم ہو جائے نا کبھی کہ جو میں اب قسم اٹھا رہا ہوں نا یہ عظیم قسم اٹھا رہا ہوں، بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، یہ وہ قسم ہے جو عظیم کی نظر میں عظیم ہے۔ شکریہ قبلہ، عظیم کی نظر میں عظیم ہے۔ ویسے میں حیران ہاں کہ ستارے اللہ دی مخلوق نے کہ اللہ انہوں دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لو تعلمون عظیم، یہ عظیم قسم میں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ تو تے آپ عظیم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ علی بھی ہے، بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ تیرے تو عظیم تے شاہی کوئی نہیں، تے ستارے تیری مخلوق نے، تو انہوں نے عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمایا دسنا چاہنا کہ بندے کچھ نہ کچھ خود خیال کرن، یہ جڑے اتوں تھلے تارے ہوندے نے وہ ایڈے عظیم نے کہ انہوں دی قسم ایڈی عظیم ہے، وہ گھر کڈا عظیم ہوئے گا جدے دروازے تے تارے نازل ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی کرو۔ ایک قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اس سے بڑی قسم کون سی ہوگی جو عظیم کی اٹھا رہا ہے؟ قسم اٹھا کے اللہ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ تو انہوں پچھلی آیت اگر یاد ہوئے تو اللہ فرمایا سی بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ، تمہارا رب کریم ہے۔ دوسرا کریم قرآن چو پڑھنا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اللہ فرماندہ ہے جی تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہے نا، یہ قرآن نہیں، قرآن کریم ہے۔ کمال ہے، پیجن والا بھی کریم ہے، پیجن والا قرآن پیجن والا رب کریم ہے، تے اے قرآن ہے۔ بھائی ہر روز اسی قرآن کریم آنے، یہ مطلب ہے قرآن دے بچوں پڑھ کے سی آنے قرآن کریم، او ہے رب الکریم۔ اے شکریہ آئیمی اینا تعاون کافی ہے، قرآن کریم۔ میرا خیال ہے کہ تیسری آیت پڑھاں گا نا پھر پتہ لگے گا کہ جدے منہ چو نکلے ہے او کڈا کریم۔ کمال ہے یار، رب بھیجن والا قرآن تے وہ رب الکریم ہے تے اے قرآن کریم ہے۔ ہن قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ الحقہ، خالق کائنات فرمان دیں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ اللہ فرماتا میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ سکتے ہو اور وہ چیزوں کی بھی قسم ہے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور ان بے عیب چیزوں کی قسم بھی اٹھاتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ انہی قسمہ اٹھا کے اللہ فرما رہا ہے انہو لقول رسول کریم، یہ جو قرآن کریم ہے نا یہ رسول کریم کا قول ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ یہ لقول رسول کریم، قول دا مطلب ہے جی گل، قول دا مطلب ہے بات۔ اقوال آندے نے گلاں نو، اقوال ذری آندے نے بہترین گلاں نو، قول آندے نے بات نو، اقوال آندے نے باتاں نو، باتاں نو پنجابی چاندے نے گلاں۔ میری پنجابی ترجمہ کراں جی، اللہ فرماتا ہے انہو لقول رسول کریم۔ لوگو یہ جو قرآن کریم تو اڈے ہتھاں چیس ویلے موجود ہے نا اے رسول کریم دیاں گلاں نے۔ سبحان اللہ۔ بھائی قول دا ترجمہ گل ہی بڑھ شکریہ کرو بھائی، قول دا ترجمہ ہے ہی گل۔ پنجابی ترجمہ کرو کہ میرے کو 2-3 قرآن پاک نے پنجابی ترجمے دے، اور کمال ہے کہ جیدے کو پنجابی ترجمہ ہوندہ نا وہ میں نے دے چھڑ دیں۔ آج یہ فیصلہ بات اگلے دن ایک بندے نواں ترجمہ دیتا ہے، وہ سکتا ہے تسی پنجابی پڑھ دے ہو تو پنجابی ترجمہ گفٹ ہونا کیتا ہے، اللہ پاک انہوں جزا دے ہوئے۔ تیسرا ترجمہ میرے کو آ سکتا ہو گیا ہے، خالق فرمان دیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ، بڑی کمال گل ہے سورہ مبارکہ الحقہ، اللہ فرمان دیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم ایمان تو تھوڑا تھوڑا لاتے ہو مگر یہ طے ہے کہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، اور کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ کاہن آندے سن اس دور دیاں سیاںیاں بندیاں نو، ہوشیار بندیاں نو،
عقل مند بندیاں نو۔ اللہ فرماندا ہے نہ اے کسے عام سیانے دا قول ہے تے نہ اے کسے عام شاعر دا قول ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ما تذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہو، پکڑو یا نہ پکڑو، یہ میرے رسول کا اقوال ہیں، اور وہ رسول اللہ کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، وہ رسول کریم۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال موضوع سدھا ہو گیا۔ آج میں جناب نو نا ایک لطیف جی گل سنان لگا۔ صبح صبح ٹائم ہے، تو انہوں پتہ ہے جڑے پیریڈ ہوندے سن نا ریاضی دے انگریزی دے، وہ بالکل سکول لگن تو فوراً بعد ہوندے سن، پچھلے ٹائم نہیں سن، کیونکہ تازہ تازہ ذہن ہون تو پھر انگریزی پڑھائی جاندی سی، حساب پڑھایا جاندہ سی، الجبرے دا پیریڈ بھی پہلے ہوندہ سی، وہ تفریح تو بعد زراعت، معاشرتی علوم، یہ سارے پچھلے ٹائم ہوندے سن۔ آج جڑا ٹائم ہے نا اس طرح تازہ ہوندہ ہے کہ تازہ دم بندے آ کے بیٹھے نے، ذہن تھکے نہیں۔ ایتھے ہن وہ میں گلاں کرن لگا جڑیاں میں چوتھے پڑھ دیاں نشانیاں لائیاں سن، تے مینوں مجمع وہ ملے نے جڑے 4 5 10 بندیاں تو بعد دے ملتے ہیں آخر تے۔ آج پہلا مل گیا تے آج میرا دل ہے کہ میں وہ آیتاں پڑھا۔ میں 4 دن ہوئے نے وہ آیتاں تے نشانیاں لائیاں نے، وہ پھر میں آج پڑھ دینا، ایتھے میرا دل پہ کردا ایک تازہ مجمع مل گیا۔ یہ پھر اس تو بعد کدھر پڑھاں گا، آج تک میں اس انداز نال وہ آیتاں پڑھیاں نہیں جڑیاں میں آج پڑھن لگا۔ ایتھے قدرت مجمع ایسا مل گیا تازہ، اور الحمدللہ ماحول ٹھیک اور موسم بھی ٹھیک۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جس نے قرآن بھیجا ہے وہ رب کریم ہے، اور جس کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ رسول کریم ہے، اور یہ جو نازل ہوا ہے یہ قرآن کریم ہے۔ کریم عزت دے امانیا چاہیا جی، عزت دے امانیا چاہیا۔ ہن میں آنا جنہیں بھیجیا ہے وہ بھی کمال دی عزت دا مالک ہے، تے جدے دل تے نازل ہوئے وہ بھی کمال دی عزت دا مالک ہے، اور جیڑا آپ نازل ہویا ہے یہ بھی کمال دی عزت ہے۔ 2 چیزاں ایسی ہیں انہیں بچنے 3 نے جی کریم، جڑے میں آج پڑھے نے 3 کریم نے، اللہ کریم، رسول کریم تے قرآن کریم۔ 2 تے اسی ویکھ نہیں سکے اس دور دے بندے۔ صحابہ کرام نے ایک کریم ویکھیا سی، ایک نہیں سی ویکھیا۔ بھئی رسول کریم نو تو ویکھیا سی تے رب کریم نو نہیں ویکھیا۔ اسی او مسکین ہاں، اساں نہ رب کریم نو ویکھیا تے نہ رسول کریم نو ویکھیا۔ ساڈے سامنے اے ہی کریم آیا تے اینوں بھی اساں کھول کے نہیں ویکھیا۔ تھوڑا جا نیڑے ہو نا، ایک قدم نیڑے ہو، میں دس اے بس ٹھیک بس صلوات ایک مرتبہ ہن اور یارا ایک تے رب کریم ہے وہ سان نظر اینی گل نہیں آیا، تے جڑے رسول کریم نے وہ تشریف لے آئے نے، لیکن ساڈے جمن تو پہلا وہ دنیا تو تشریف لائے، انہاں دی بھی زیارت اللہ دی بھی زیارت نہیں ہوئی، تے پیغمبر دی بھی مسکیناں نو زیارت یا صحابہ کرام تے حضور نو ویکھیا سی، لیکن اسی تے نہیں ویکھ سکے۔ ساڈے سامنے ایک ہی کریم آئے ہے، انہوں ہی ایسا ٹھپ کے رکھ چھڑ۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے جنہوں رب کریم ویکھن دا شوق ہے، سانو تے شوق کوئی نہیں، سانو پتہ ہے کچھ ویکھن گیا ہاں تے مر گیا سن سارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور سے بندے ویکھن گیا سن، اللہ سارے مار چھڑے سن آسمانی بجلی سٹ کے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نو ویکھن دے شوق دی کم از کم سزا موت ہے۔ اللہ نو ویکھن دے شوق دی کم از کم دی سزا ہے نا، وہ سزا موت ہے۔ او دو بعد آسان تے جی ایک باری بھی نہیں سوچیا کہ آسان ویکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رسول کریم نو ویکھن دا شوق ہے کہ سرکار مصطفیٰ دی ذات نو، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو آسان نہیں ویکھیا۔ وہ اسے واسطے روز دعا کرنے ہاں یا امام المنتظر العجل العجل، ایک باری ساڑے ہوندے ہیں آپ ویکھتے لئیے محمد ہوندہ کے ویڑا ہے۔ اچھا جی شکریہ قبلہ۔ 2 زیارتاں تے سانو نہیں ہوئی ہیں، ایک زیارت سانو ہوئی ہے تے وہ بھی بند ہی پہ ہے۔ ایک قرآن کریم ہے یار، انہوں کھولو، انہوں کھولو، ایدے بچوں خوشبو حاصل کرو۔ ایدے بچے خوشبو ہدایت موجود ہے سورہ یونس دے مطابق، ایدے چ خوشبو رحمت موجود ہے،
یہ خوشبو شفا موجود ہے، یہ خوشبو نصیحت موجود ہے، یہ بڑیاں خوشبوਆਂ نے. یہ قرآن کریم ہے. یہ تسی یہ گل دسو چلو یہ قرآن کریم ہے نا، آج جی کریم منہ تے لائی دی یہ بھی ٹکن نہ کھولیے خوشبو تو نہیں نہ ہو دی. یارا کریم تساں ویکھی ہے کہ نہیں؟ اور جنہیں نہیں لائی تو آڑے کارتے کو کریم پئی ہو گئی. اوہ عزیزو اس کریم دے ٹکن کھولیے تو بچو خوشبو آؤں دی ہے. یہ دے چو خوشبواں بڑیاں نے، کھولیں گا تو خوشبو آئے گا. بہت شکریہ، مہربانی. میرے عزیزو ایک قرآن حکیم کریم ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ بھی صاحب عزت جدے اتے نازل ہویا، وہ بھی کریم صاحب عزت. تے اے قرآن کریم میری گل سنو، اسی بھی صاحب عزت ہاں، لیکن وچ وچ کو بیستی اڑا کام بھی ساڑھے کو ہو جان. چلو وہ یارا کسے ویلے بندہ ایسی گل کر دیندہ ہے بندہ بزت ہو جاندہ ہے. دیندہ مشورہ ہے چھے طریقے نہ پہ کے لوگ آدھے نے کیوں دی گل کیتی ہے، اسے ویلے بندہ بزت ہو. یہ جڑیاں گلاں نال بندے بزت ہو جاندے نا، او دے برابر نہیں ہو سکتے جدے قول دا نہ کریم ہو. کمال ہے یار، اسی غیر ضروری گلاں کر کے بزت ہو جانے ہیں. اسی منڈا بھئی کوئی نہ کوئی ساڑھے کو کام ایسا زندگی تقریباً ہو ہی گیا ہے پہ جتھے صاحب نال بندہ بے عزت ہو گیا ہے. پاہمیں ابے دے سامنے، پاہمیں اماں دے سامنے، پاہمیں دادے دے سامنے، پاہمیں ٹیچر دے سامنے کدرے نہ کدرے کتائی ہو جاندی ہے. میرے لوگ دیکھنا جیسا کتائی ہو جاندی ہے تے بندہ پھر اس عزت والا نہیں رہندا. تو انہوں ایک غلط ساں جیڑا بندہ زندگی چ ایک باری بھی کسے نو آندا نہ مینوں معافی دے دے، وہ عزت بچان واسطے. بہت شکریہ. جیڑا بندہ آندا نا جناب معافی دینا، تسی لنگ دیاں بندے دے پیر تے پیر رکھ دیتا، اوتھا ہوندے ہو پیر تے پیر ہو سکا ہو بیکھی ہوں نہ ہوئے کی ہو گیا، وہ آندا یا معاف کرنا. یہ دا مطلب اس معاف کرنا تاں ہی آکھیا ہے کہ او دیکھو چھوٹی بٹی غلطی ہو گئی ہے. جیڑے بندے پنڈ معافی مانگ لیں دینا تھانے دی بجائے وہ چنگے رہیں دے. یارہ غلطی ہو جائے تو بندہ پنڈ بہ کے دو چار بندے اپنے ہوندے نے پنڈ ہوتے اور پولیس والے کہڑے ساڑے رشتہ دار ہوندے نے، بیگانے بندے ہوندے نے، انہوں کی پتہ بندہ کیڑا کو با عزت ہے، وہ پھر ہر بندے نو چاڑ چاڑ کے باندھے نے. وہ جڑا برادری چ بہ گئی، محلے چ بہ کے، گلی چ بہ کے آندا یار جانتے گا، او معافی نیڑے مک گئی. کئی بندے ایسے ہوندے نے، وہ آندے نہیں تھانے جا کے پھر پرچہ، پھر کراس پرچہ، ادھروں بھی پرچہ، پھر ادھروں بھی پرچہ. انشاءاللہ پھر کم از کم سپریم کورٹ جا کے معافی مانگ، اور سپریم کورٹ منگی جاندی ہے، وہ سارے اخباراں تے آ جاندی ہے. بلے وہ تیری عقل تو جیڑی گل گلی چ مک جانی سی وہ سارے اخباراں تے معافی کھڑا دی. میرا خیال ہے بندے جذباتی ہو جاندے نا، اگر جذبات تے قابو رکھیا جائے تے نیڑے تھا معافی ہو سکتی. یارہ ہو سکتی. میرے کو ایک مثلا آیت نمبر غلط ہو جاندہ ہے، میں نہ 44 نمبر آئے تھے، بعد میں بھی نہ تو 46 نمبر آئے تھے، تو میں نے کہہ دینا چاہیے تھا یار میں غلطی نہ 46 کہہ دیتا سی، اصل 44 نمبر آئے سی. ایتھے ہی مک گئی نا گل، مک گئی. مہربانی مولا تو انہوں جزا دے وے. اسی کسے ویلے با عزت ہونے ہیں، کسے ویلے چھوٹی موٹی ہو جاندی ہے، جدی وجہ تو اسی اپنی بے عزتی محسوس کر دیں، معافی منگ لینے ہیں تاکہ ساڑی عزت برقرار رہے. میرے عزیزو جنہوں زندگی ہے ترلا کر کے عزت نہ بچانی پائے انہوں کریم آنے. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے میں. اللہ پاک کریم ہے. کل بھی صاحب عزت سی، آج بھی صاحب عزت ہے، پھر بھی صاحب عزت رہے گا. یقین ہے جی؟ یہ دا مطلب ہے میرا نبی کل بھی صاحب عزت سی، آج بھی صاحب عزت ہے، پھر بھی صاحب عزت رہے گا. قرآن کل بھی اینا ہی عزت دا مالک سی، آج بھی اونی عزت دا مالک ہے، پھر بھی اونی عزت دا مالک رہے گا. کوئی بندہ جڑا اللہ دے برابر کسے معبود نو کرے او دے تے بھی لعنت ہے. جڑا محمد دے برابر کسے بشر نو کرے او دے تے بھی لعنت ہے. جڑا قرآن دے برابر کسے کتاب نو کرے او دے تے بھی لعنت. مہربانی. شکریہ. اللہ بھی کریم ہے، شکریہ. اللہ بھی کریم ہے،
قرآن بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، وہ بھی صاحب عزت ہے ہمیشہ، وہ صاحب عزت ہے ہمیشہ، اے صاحب عزت ہے ہمیشہ۔ نبی پاک قرآن تے میرا ہاتھ ہے، نبی کہہ کے گئے نے میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطاعت اہل بیت ہے۔ سارا جان اہل بیت چپا لے پر اہل بیت منی انہوں جڑا ایدے جیسا باعزت ہوئے۔ او یار قرآن کریم ہے، نبی فرمایا میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے دو علم نے، دو برابر نے، دوہاں تے پنجے نے، دوہاں تے پھریرے نے، ایک کناری ایتے بھی سرخ ہے، ایتے بھی سرخ ہے، او دیتے بھی پھولاں دا ہارے، ایتے بھی پھولاں ہارے، انہوں اندے جے سکن ہیں۔ شکریہ۔ میرے کول سعودی عرب دی چھپوائی کتاب موجود ہے، 11 جلداں سیرت انسائکلوپیڈیا۔ وہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا جو دو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطاعت اہل بیت، تم دونوں کے ساتھ میں دیکھوں گا حشر والے دن کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں ذمہ داری نہ پہ پڑھنا۔ اور پیغمبر نے فرمایا جب تم ان دونوں کو باری باری دیکھو گے کبھی یہ بڑا نظر آئے گا کبھی یہ بڑے نظر۔ بھائی بہت شکریہ، بڑی کمال انداز میں تو سمجھ فرمائے، کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا تمہیں اور کبھی اہل بیت نظر آئیں گے تمہیں، حالانکہ یہ دونوں ہم وزن۔ شکریہ ہم وزن ہیں۔ تو آڈی عقل سمجھنا کدی تو انہوں قرآن بڑا نظر آئے گا تے کدی تو انہوں اہل بیت بڑے نظر ہوں گے۔ یہ پیغمبر نے گل تاں کی تھی کہ تم سوچتے ہی رہو گے کہ ان میں اکبر کون سا ہے اور اصغر کون سا ہے، کبھی وہ اکبر کبھی وہ اکبر کبھی وہ اصغر کبھی وہ اکبر۔ یہ دا مطلب پیغمبر نے گل کر کے دسے ہے کہ یہ تمہارے ذہنوں میں نہیں آ سکیں گے کہ اکبر کون ہے اور اصغر کون ہے۔ میں شکلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ جتھوں جتھوں دا بندہ اہل بیت چ پانا جے مسلمانوں پالو، جتھوں جتھوں دی بی بی پانا جے پالو، نبی دے سارے رشتہ دار پالو، پر رکھیا جے اہل بیت چ انہوں جڑا ایدی طرح کریم ہو۔ کمال ہے بھائی، کریم انہوں آتے نے جڑا معافی مانگ کے عزت نہ بچائے، لوگاں دیا معافیاں میں دس دینا، پھر سوچی اہل بیت کون۔ میرا خیال ہے کہ میں جناب کے سامنے ایک مثال دے ہی دیا۔ یہ جڑی نا غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، یہ دے وچ نبی آکھیا سی پہ سب جان کے کوئی بندہ پچھے نہ رہے، صرف بیبیاں رہ جان تے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جان، باقی سب غزوہ تبوک تے جان۔ وہ پھر بندے جڑے منافقین سن، منافقین جان تو تھوڑا بہت، پر جڑا منافق پہچانے جائے منافق کو کہدا ہوں، منافق آندو ہی انہوں نے جڑا پہچان نہ ہو سکے۔ وہ پھر جڑے منافقین سن انہوں دی تعداد 80 لکھی ہے جی، 80 منافق ایسے سن مدینے چ جنہ بہانہ بازی کی تھی نبی پاک نہ کہ مینوں اے کم پہ گیا، مینوں اے کم پہ گیا، مینوں اے کم پہ گیا، میں تواڈے نال نہیں جا سکتا، میں تواڈے نال نہیں جا سکتا، کم پہ گیا۔ وہ اللہ دا چھڑیا پیا جھوٹ پہ بول دے، کوئی انہوں کم نہیں منافق نہیں۔ نبی نو سارے منافقاں دا پتہ سا جے میں نو قرآن دی قسم، نبی نو پتہ سی کیڑی صف وچ کتھے کہ کھلوتا ہے۔ اللہ دا چھڑیا پہ تیرے نال بہانے پہ بنا دے۔ وہ جو منافقاں نے بہانے بنانے شروع کیتے وہ تو وہ بھی دس دیتا بہانے کیوں بنا دے۔ اصل گل ہے کہ خیبر تو بعد نہ لوگاں دے گھر برکتے سن مال نہ، وہ پھر جدو مال اینا آ گیا سی نا غریبان، وہ اگو لڑن نہیں سر جاندے پہ کتے فوت ہی نہ ہو جائے۔ مال والا بندہ مرن تو بڑا ڈردا جی، وہ مال والا بندہ سمجھدا میں مر گیا تو سارا کسے سامھ لینا، حالاں پاویں وہ پترا ہی سامنا ہوئے۔ بھئی مکان تم مر جا تو میرے پتر سامنے نا، پیسے بھی میرے بینک جو میرے پتر لے لیں گے، لینے بھی اپنے پترا نے، پر اندروں وہم نہیں جانتا۔ وہ پھر پیسے انہیں آ گئے سن کے بندے جنگ تے نہیں سر جاندے،
اسے پیسے بچان واسطے بندے نبیاں نال بھی جھوٹ بول چھڑتے میرے عزیزوں وہ پھر منافق سن 80 جڑے مودودی صاحب نے لکھے کنے جی 80 بندے منافق بہانہ بنا گئے انہاں کہ جی میرے سانو ایک کام ہے سانو ایک کام ہے نبی پاک تکرار نہیں سن کر دے کیونکہ اللہ فرمایا سی اے حبیب ہم نے تجھے بندوں میں داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ تو سارے جہنم منوا کے ہونا ہے وما علینا الا البلاغ المبین تیرا کام ہے تبلیغ کر بس دسنا تیرا کام ہے مننا انہاں دا کام ہے تیرے ذمہ نہیں کہ میں کنے منوانے نے بالکل منوان دی ذمہ داری تے نبیاں نہیں لئی تے جڑے بندے آندے نے انج دی تقریر کر پہ سارا پنڈ من جائے شاباش ہے تو منوان دی ذمہ داری تے نبیاں نہیں لئی اسی کس باغ دی میرے عزیزو اس 80 منافق وہ بہانہ کر گیا میں نے ایک کام ہے میں نے ایک کام ہے میں نے ایک کام تسی حیران ہو گے کہ بھی تو 7 کو صحابی بھی بہانہ کر 7 صحابی بھی بہانہ کر گئے وہ بھی ویکھیاں بندہ لگ جاندہ بھی او پیار رہندہ ہے چلو میں بھی رہ جانا وہ 7 چنگے بڑے صحابی سان وہ بھی بہانہ کر گیا یا رسول اللہ سانو آ کام میں سانو آ کام نبی آکے ٹھیک وہ جڑے بڑے اتھے گیا وہ جنگ ہوئی نا وہ جنگ ہوئی نا اتھوں نبی پاک واپس آ گئے ایڑے 7 بندے نا ان ایڑے تو اڈے نے ستون 4 نے وہ مسجد نبی کوئی ستون سن وہ دے تنے دے کھجور دے تنے دے انہاں دے کھلوتی سی انہاں مسجد دے ستونہ نہ کھلو کے نا تے بن چھڑے اپنے آپ نو بندے نو آکھا سن رسے نہ بن چھڑے انہاں کا دکل کو نہ کہ بنو اسی اپنے آپ نو آپ سزا دینی ہے کہ اساں ایویں بہانے بنائے سن گل انج دی ہے کوئی نہیں سی تے انہاں منافقاں نو ویکھا ویکھی اساں بہانہ بنا لیا انہاں اپنے آپ نو ستونہ نال بن دیتا تے انہاں آکھا سانو کھولے کوئی نہ اساں مر جانا تے سانو روٹی بھی کوئی نہ دے وہ لمک گئے نا جدوں آج کر کے بدے وہ پیغمبر اعظم نو کسے آکے دیکھیا بھی وہ مسکین اتھے بدے نے فرمایا کنے بدے نے انہاں کہا انہاں اپنے آپ نو آپ بندوایا ہے وہ آندے نے اسی پیغمبر دے مجرم ہاں اساں انجی مر جانا ہے پیغمبر آکھیا کھولو گل تے سنو نا میری تو انہاں کہا یا رسول اللہ سانو ایتھے ہی مر جان دیو اساں تواڈے نال بہانہ کیوں بنایا حضور نے فرمایا تسی پچھتاندے ہو نا پے اوے پچھتاندے ہو نا پے اے قرآن ہے اللہ پاک نے ادھے بچ بھی ارشاد فرما دیتا ہے اللہ فرما دیتا ہے کہ من بعدی ما قادا یزیغو قلوب فریق منہم ایک جماعت تو ایسی تھی جن کے دل کج ہو گئے تھے ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اس لیے کہ اللہ غفور رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے جدو پیغمبر معاف کر دیتا پیغمبر آکھا تسی پچھتان دے ہو نا پہ پچھتان دے انہوں نے کہا جی پچھتان دے ہو پہ پیغمبر نے کہا کھول دو سارے جدو سارے انہوں کھول دیتا گیا وہ اپنے گھر گئے تے چک چک مال بال سٹن لگ پہ کہنے لگے لے جاؤ لوگو لے جاؤ لوگو لے جاؤ لوگو وہ بندے آکھا تو انہوں ہو کی گیا انہوں نے کہا اے یو مال ہے جدے لالچ دی وجہ تو اسا بہانے بنائے سب اسا اینا بھی کار نہیں رکھنا بڑے بڑے چنگے لوگ ہی گزرے اسا اینا بھی کار نہیں رکھنا پھر پیغمبر نے دوبارہ پیغام بھیجا پیغمبر نے آکھو انہوں نے آکھو کہ تسی اپنی قسم پوری کرنے واسطے نا 1/3 دے دیو بچوں 3 حصہ دے دیو باقی رکھو اوے میں خیرات کرنا تے بچوں تھوڑا جا دے چھڑو تے باقی برتو کوئی ایسی گل نہیں ہو گئی یہ معافی ہو گئی یہ معافی انہاں 7 صحابیاں نے نبی دے سامنے پیش ہو کے آکھیا کریم جو ہیں کنے بندے سنیے میری گل اور رب الکریم ہے اے قرآن کریم ہے میرا نبی اور یا رسول کریم ہے ایدہ مطلب ہے کریم محمد کو مان رہے تھے وہ جانتے تھے کہ یہی وہ ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ایدہ مطلب ہے کہ جیڑا غلطی دی معافی مانگ کے جنت چلا جائے پیغمبر بھی معاف کرے یا رب پیغمبر معاف کیتا ہے اللہ معاف کیتا ہے تو سا کوئی نہیں سنیا پیغمبر معافی دیتی تو اڈا کی دل پہ کردہ پہ بدے ہی نہیں دے اللہ نہ معافی دینا یارا نبی بھی معافی دے دیتی اللہ بھی سار اٹھاؤ معافی دے دیتی عزت بچ گئی
بچ گئی، بولو بولو، بچ گئی، بچ گئی۔ معافی مانگ کے عزت بچانا اور ہے کریم ہونا۔ میرا خیال ہے ہن گل واضح ہو گئی۔ پیغمبر اعظم زندگی چو گل ہی نہیں کیتی جدے تو بعد معذرت کرنی پڑے، اینو کریم آندے نے۔ یار جدو نبی دی اے عزت ہے کہ نبی ایسی گل نہیں کرتے، پھر افسوس دی گل ہے ایک قول رسول ہے نا ایک کریم جر۔ یار بہت شکریہ کہ بنا یہ قول ہے رسول کریم کا۔ ایس زمانے چ ایسے ایسے سکالر جھوٹے سا جم پے نے جڑے اسے قرآن چوں نبی پاک نو عام انسان دے برابر کرن دی کوشش چ اے دے جو آیتاں پہ لبدے نے جڑا قول ہی رسول کریم نے۔ اور یہ ترا آیتاں میں پڑھن لگا نا انہاں تے میں ایک نتیجہ دے دیاں گا۔ پڑھنے اس واسطے لگا کہ پہلا ٹائم ہے، پیریڈ پہلا تے تازہ بندے مل گئے۔ وہ جڑا میں وعدہ کیتا سی 3 آیتاں پڑھنا۔ پہلی آیت میں پڑھن لگا جناب سورہ مبارکہ زمر دی 13 نمبر آیت ہے۔ اے خالق کائنات نے یہ وچ ایک آیت رکھی ہے۔ آج میں ایک پرسوں دا نا ویڈیو ویکھ بیٹھا کسی عالم دی، ان پیغمبر اعظم دی اس عظیم تے کریم ہستی نو بندیاں دے برابر کرنے واسطے قرآن چو 17 آیتاں کڑی۔ سارے اٹھانا جناب تو انہیں گل دسا۔ ایک دشمنی ہوتی ہے خفیف، ایک دشمنی ہوتی ہے سکیل۔ سکیل پاری ہوتی ہے، خفیف ہلکی پلکی ہوتی۔ محمد و آل محمد دی مخالفت کچھ لوگوں نے سکیل طریقے نال کیتی جڑے تلوار لے کے سامنے آ۔ کچھ ایسے نے جڑے خفیف مخالفت اجے بھی پہ کرتے ہیں۔ وہ خفیف مخالفت دی میں تو مثال شکریہ جڑے تلوار نہیں اٹھا سکے، جڑے زہر نہیں دے سکے، اندر انہوں دے بغض اس خاندان دا ہے، وہ ہن خفیف دشمنی کی پہ کرتے ہیں کہ جڑی انہوں دی خصوصیت ہے نا انہوں عمومیت پہ بدل۔ مشکل لفظ کوئی نہیں سی لیکن تساں انہوں ہمیں مشکل بنا دیتا ہے۔ جیڑی ان خاندان دی خصوصی گلاں سن انہوں نے عمومی گلاں پہ بنا دینے۔ اے انہوں دی ہن اے ہی پیش پہ جاندی ہے، ہور تے کوئی شاعت نہیں پہ آؤں۔ بہت شکریہ، لطیف ہو کے سننا جی۔ میں تنوں مثالہ دو دے دینا کسے شے نو خصوصیت ہوئے تے انہوں عمومیت کی میں تبدیل کیتا جا۔ اے مجلس ہے روز نہیں ہوندی، ایک ہوندی ہے 2-4 مہینے بعد پھر ہوندی ہے، مہینے بعد پھر ہوندی ہے۔ مثال دے طور پر ایک کدی کدی بندے آتے ہیں اتنے مجلس ہوندی ہے، امام بارگاہ ہمیشہ نہیں بھریا جاتا، خالی رہنا۔ ایک خصوصی گل ہے نا اج مجلس ہو رہی خصوصی ہے، جیڑا انہوں خصوصی سمجھدا ہے انہوں باہر پوچھو اتنے کی ہے، وہ آتا مجلس ہے۔ ہن جیڑے بندے نو تکلیف ہے نا انہوں پوچھو اتنے کی ہے، وہ آتا کچھ تہاڈی کیا بات ہے بھائی۔ میرا خیال گل پہنچ گئی۔ کیتا اس کی ہے نہ تو اس مجلس روکی ہے، نہ وہ سانو گال کڈی ہے، نہ مجلس روکی ہے، نہ اس سانو گالی دیتی ہے، نہ وہ ساری مخالفت کیتی ہے، لیکن خفیف جی مخالفت کیتی کہ اتنے کچھ بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے اس خصوصیت نو ہن لطف آیا عمومیت چ تبدیل کر دیتا۔ اور مثال دیا، میں سکول ٹیچر بھی دیا، جیڑا بندہ میں نو ذاکر سمجھتا ہے وہ میری خصوصیت نہیں سی، ٹیچر اور بھی بڑے اے ذکر اہل بیت میری خصوصیت۔ میرا خیال ہے خصوصیت نہیں تو میں اتھے بہ جانا تسی کر لو۔ کوئی خصوصیت گوندل صاحب کوئی نہ کوئی تو ہے نا یارہ خصوصیت ہے۔ میں سمجھنا کہ ٹیچر ہونا کوئی بہت بڑی خصوصیت وہ بھی ہے کہ ایک بندہ ٹیچر نہیں ہے ٹیچر ہے، لیکن ٹیچراں وچوں پھر میں مجلساں پڑھن لگ پیا۔ ذاکر اہل بیت ہونا ایک خصوصیت۔ ہن جیڑا بندہ میری خصوصیت تو سڑدا ہے وہ کی آکھنا میرے لو ویکھو، وہ میری کہڑی مخالفت پہ کردا ہے، نہ ہاتھی پہ پیندا ہے، نہ میرے تے پرچہ پہ دیندا ہے۔ ہن میری خصوصیت نو اس عمومیت وچ بدلنا ہے۔
جڑا بندہ مینوں آندا ہے مولوی صاحب وہ بھی میری خصوصیت دا ذکر کر، جڑا آندا ذاکر صاحب وہ بھی خصوصیت دا ذکر کر، جڑا آندا ہے خطیب صاحب خصوصیت دا ذکر، جڑا اندروں میری خصوصیت تو پہ سڑدا ہے نا وہ میری خصوصیت نو عمومیت وچ بدلنا کیا ہے۔ ماسٹر سنا کی حال ہے؟ ہن دسو میں وہ ہتھی پاواں ٹھیک پہ آندا ماسٹر ہی پہ آندا، لیکن ایک تسی سوچو گے نا ایک خفیف مخالفت ہے کہ اس میری خصوصیت نو چھڈ کے تیسری مثال تو بعد آیت پڑھیں۔ ایک مثال اور دینا، ایک بندہ ڈی سی ہے، وہ پیو دا نام خوشی ہے یا شفیع، مثال دیتا ہوں شفیع صاحب، شفیع اللہ وہ باپ دا نام، وہ ڈی سی ہے، سارا جانا دا ادھر کون ہے؟ ڈی سی صاحب۔ اے کدے واسطے کرسی؟ ڈی سی صاحب۔ اے کون پہ آندا؟ جی ڈی سی صاحب۔ اے کون؟ ڈی سی صاحب۔ ہن جیڑا بندہ وہ ڈی سی صاحب تو سڑتا ہے ان لیکن ہر بندہ تو نہیں دسدا کہ میں خوشی دا پتر ہاں یا شفیع دا پتر ہاں، اے او بندہ بچوں سڑ کے آندا ہے شفیع دا منڈا جے علی کائنات تے او عظیم ہستی ہے، اگر کوئی انہوں ولی نہ بھی نہ مننے تے سڑ کے بھی آکھے تے یہ آکھے گا نا ابو طالب دا بیٹا ہے۔ کمال ہے بھائی، ولی نہ بھی مننے ابو طالب دا بیٹا تے آکھے گا نا، ایدہ مطلب علی کو عمومیت میں بھی لایا جائے پھر بھی خصوصیت بنتی۔ واہ واہ علی سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہن میں اس منزل تک پہنچ گیا کہ میں وہ 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھا، انہاں دا پھر میں جواب میرے محترم سامعین 3 آیتاں نے جی او میں جناب دے گوش گزار کر ہن انہیں نبی پاک دی خفیف جی مخالفت کیتی تے آیتاں کڈیاں نے اسے قرآن چوں جڑا قول رسول کریم ہے، خود قرآن کریم ہے، بھیجن والا رب الکریم ہے، تے اے جدے منہ چوں نکلیا او رسول کریم ہے۔ تے پہلی آیت سنو، اے سورہ مبارکہ زمر دی آیت اس پڑھیے، میں ویڈیو ویکھ بیٹھا اس شرارتی دی۔ دسن دی لوڑ نہیں، میرا مقصد ہے گل بیان کرنا ہے کہ اس خفیف جی مخالفت وچوں بھی ساڈے بچے بچ جان۔ اڑے نوجوان بیٹھے ہو اس ویلے جھوٹے سکالر بنے جے، ایسے ایسے سکالر بنے نے جڑے آندے نے میں 5000 بندہ مسلمان کیتا ہے، تے بندہ پوچھے 5000 جے یزید نو رضی اللہ آندا ہے تے تو نہ ہی کر دو تے ٹھیک سی، میرا رہن ہی دیں دو تو کیڑی بہادری کی، کیڑی بہادری کی تھی۔ ایسے ایسے سکالر بھی دنیا تے جمعے نے، وہ نہ لپیٹ چ لے رہے ہیں جنہوں مٹھی چھری آندن، اور چھری کیڑی کسے کھا کے ویکھی یہ مٹھی ہے کرے، اصل چ مٹھی چھری ایک محاورہ ہے جیڑی کٹ بھی دین دی تے پتہ بھی۔ اور 3 آیتاں سنو، میں دھیان کیتا ہے تو میں اتراوے کوڈ کر رہا تو او دا جواب میں دین لگا جی آج۔ اے روز آکر آندے نے میں پہلی باری پڑھن لگا قصیدہ تے اللہ ہونا 6-7 باری اگے بھی پڑھ چھڑیا، پر میں جائیں 3 آج کٹھیاں کر کے پڑھن لگا، اے میں آج ہی پڑھن لگا، اے میں کوئی 6 دن ہوئے نے لکھیاں سان پہ کدھرے پڑھاں گا، پتہ نہیں کیوں پڑھیاں گئیاں، وہ آج پھر تاں بڑے موقع مل گیا تے میں تواڈے سامنے پڑھ دیں۔ انہوں نے خفیف میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، وہ آندا ہے نبی نو عمومی سطح تے لیاؤن واسطے، نبی نو خصوصیت چو کڈ کے صدقے
عمومیت بہت شکریہ لیاؤن واسطے اس آیت کڈی ہے سورہ زمر دی. وہ آندہ اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں کل میرے حبیب ان سے کہہ دے انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں پروردگار کی نافرمانی کر دوں، اگر میں پیغمبر ان عصیت ربی اپنے رب کی میں نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم، میں اس دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں جو بہت بڑا دن ہے. ہونوں بچو نتیجہ کی کر دے وہ آندہ پہ اللہ تے نبی نو ہی کہہ رہے ہیں کہ کہہ دے اگر میں اپنے رب دی نافرمانی کرنا. ہونوں دس دے پہ بھئی اے رب دے عذاب تو نبی بھی ڈرتا رہا پہ میرے کو کتے نافرمانی نہ ہو جائے. اگر میں نافرمانی کر دوں، یہ سورہ زمر دی آیت ہے. دوسری آیت میں پڑھنے لگا جناب سورہ مبارکہ ملک دی 28 نمبر آیت مجیدہ. اے تراوے ذہن چ رکھنا چاہیے تو نتیجہ میں دینا کسی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کر دوں تو میں اس دن سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑا دن ہے اور قیامت کے دن سے میں بھی ڈر رہا ہوں. انہوں دا مطلب بچوں ہے کہ نبی بھی ساڑھے آنگوں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پہ آندھنے پہ جے میں بھی اپنے رب دی نافرمانی کر دیا تے میں بھی اس دن تو پہ ڈرنا کہ میں کہتے اللہ دے عذاب چی نہ آ جا. ایک دوجی آیتوں نے کڈی ہے اے سورہ مبارکہ ملک دی آیت ہے جی. یہ دے متعلق بھی میں عرض کر دینا وہ جڑی انہوں نے کوڈ کی تھی وہی میں پڑھ رہا ہوں. وہ اندھنے پہ سورہ ملک دی آیت نمبر 28 چھے پیغمبر نو اللہ فرمائے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے ارائیتم ان اہلکنی اللہ، کل ان سے کہہ دے ارائیتم کیا تم نے دیکھا ہے ان اہلکنی یاللہ ومم آہی او راہیوانا. فرما دینے پہ نبی کو اللہ نے کہا نبی ان سے کہہ دے کہ اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر اللہ ہلاک کر دے تو پھر وہ رحم کرے گا تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو مجھے بھی ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے. یہ دا مطلب ہے دوجی آئے تو نہیں کٹی ہے کہ وہ بھی پہ ڈر دے نبی پاک بھی کہ اللہ ہی ہے ساڑھے تے رحم کرے مطلب مینوں بھی ہلاک کر دے ساڑھے میرے نال دن بھی ہلاک کر دے. دو آیتاں ہو گئی ہیں. یہ تیسری آیت میں پڑھن لگا جی یہ سورہ مبارکہ الحاقہ دی آیت ہے. یہ ہور بھی ذرا سخت ہے یہ دا جواب دینے لگا. وہ فرماندے نے کہ قرآن حکیم چ اللہ فرما رہا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا قرآن ہے. ٹھیک اگے فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی سورہ الحاقہ پڑھ رہے ہیں جی آیت کا نمبر جناب 44 ہے جی. فرماتے ہیں لو تقولا علینا بازل اکاویلی. اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ رسول اپنی طرف سے بات کر کے کہے کہ یہ قرآن ہے، اگر یہ رسول اپنی طرف سے کھڑ کر نعوذ باللہ اور بات خود کرے اور کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اللہ فرما رہے پھر ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. اگر نبی ایسا کرے کوئی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم اس کی شاہ ہی کاٹ دیتے. یہ ترے گلاں نے یہ تساں سنیاں نے تے میرے کو جواب سننا ہے تو مجلس ہو جانی. میں تازہ مجمع ویکھ کے تراویح پڑھی اینو میں ترواں نو دوران لگا تے میں ایدا جواب دین لگا. جواب بھی قرآن چو دین لگا. ہن میں ترجمہ کراں گا، ہن آیت نہیں پڑھاں گا. ہن تسی میرے نال ملو. پہلی آیت کی کڈی نے؟ پہلی آیت کڈی نے کہ نبی پہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کر لوں، دیکھو نا گھبراہٹ آ گئی نا بندے نے. جواب تو بعد تو ہاں فریش ہونا ہے. جدوں تک میں ترے آیتاں پڑھتے رہنا ہے وہ مٹھی چھری چلتی رہنی. دیکھو نا تسی بھی حیران ہو گیا وہ آیتاں قرآن چ نے انہیں کڈیاں نے. یہ مد مقابل میں جواب دینا انشاءاللہ. جنی گرمی محسوس کر رہے ہو اونی دل ٹھنڈ پہ جائے. پہلی کی آیت ہے میں مننا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈر رہا ہوں. دوسری گل کی تھی
اگر اللہ مجھے بھی چاہے تو ہلاک کر دے، اگر اللہ چاہے تو میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے۔ دسیا ویسے بھی کہ نبی پاک بھی ساڑھی طرح نوز میں ڈرتے سن، وہ بھی سن۔ تیسری آیت پڑھی سن کہ اگر رسول کوئی نبی بھی اپنے پاس سے بات کر کے میری طرف منسوب کرے، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس کی اشارہ نہ کاٹ دیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اگر مولوی صاحب لوگاں نو مٹھی چھری لا کے نبی نو اپنا جیسا قرار نہ دے، ترواں آیتاں چ لفظ اگر موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ترواں، بہت شکریہ جی، مول پا دیتا ہے۔ ترواں آیتاں چ لفظ اگر موجود ہے۔ اگر میں اس پنڈوں مجھ کھولنا تے منو بشا کے اتھا ہی بن چھڑیا جی، میں کھولیے میں ارادہ کرنا پہ نہیں، گل پہ کرنا کہ اگر میں اس پنڈوں چوری مجھ کھولنا منو اتھا ہی بن چھڑیا جی، میں مجرم ہو گیا؟ نہیں۔ سنو جی، جے تے اگر تے لگ گئے تے اگر دی وجہ تو پیغمبر دی برابری پہ کرنے تے تریوے آیتاں چے اگر دھیان رکھنا، چوتھی آیت جواب پڑھ رہے ہیں جی، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، کیتی تے نہیں نا؟ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، کیتا تے نہیں نا؟ اور اگر میں آپ بات بنا کر اللہ کی طرف منسوب کروں تو اللہ شارک کاٹ دے، ہویا تے کچھ نہیں نا؟ اوے اگر کے فریب میں لا کر نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، میں سب سے چھوٹا خطیب ہوں شیعہ قوم کا، جواب دو۔ سورہ مبارکہ زخرف، اللہ فرماتا ہے قل ان سے کہہ دے ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی۔ سبحان اللہ، بادر وہ ہو گئی ہے مجلس۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، محمد ان سے کہہ دے پہلا عابد میں ہوتا، پہلا اس کو ماننے والا میں ہوتا۔ اللہ نے اگر لگ گیا، اگر اللہ کی کوئی، اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ ہن پوری دنیا تے میرا دل کرتا بوئے بوئے گے مولویاں تے قرآن لے جا کے پوچھا، قرآن کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، نہ تھی نہ ہے۔ اگر جس طرح اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، محمد کو اللہ ہلاک کر ہی نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، محمد نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، اور جس طرح اللہ کی اولاد ممکن ہی نہیں، محمد خود کہے اور کہے اللہ نے کہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شکریہ، دلیل دینی تھی۔ سبحان میں ٹیسٹ کیس سمجھ کے اتھے آیتاں پڑھیاں۔ یہ دا مطلب ہے جتھے اگر لگتا ہے نا، اس اگر دا پلیکھا کسے اپنے بال نو دیں، سانو تے لگنا ہی نہیں، سانو تے نہیں لگنا۔ اگر جتھے آئے ہیں تینوں پلیکھا لگا، سانو تے نہیں نا۔ آخری اگر پڑھا کا ٹھنڈ پہ جائے، مولوی صاحب تسا نبی تے اگر لائے، اگر اللہ کی اولاد ہوتی ہو سکتی ہے نہیں نا؟ اے تیری اگر تو اسی پریشان نہیں ہوندے، تیرے اپنے بال گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو بڑے چیرتا بیان ہے، اگر کوئی نبی ہوتا، کمال ہے بھائی، تو پھر فلاں ہوتا۔ اسا محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے نبوت دے خاتم ہون دی مور لا کے کائنات نو دس دیتا ہے، جدو محمد تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تے پھر کوئی بھی اگر مگر نبی نہیں۔ پھر نہ اگر ہو سکتا ہے تے نہ مگر ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ختم نبوت تے مور دا نام ولایت علی۔ میں اگر دن پھالیے گیا، میں دسیا انہاں بندیاں یعقوب شاہ صاحب ایک ہوندے سن پھالیے دے عالم دین سن، اہل سنت دے، وہ ساڑھے پنڈ پہلی باری آئے کسی ختم دی مجلس تے۔ آڑی شیعہ والی اذان ہے، ساڑھے پنڈ نہ کوئی امام بارگاہ سی، نہ کوئی اذان سی، نہ کوئی نماز پڑھدا سی۔ جڑے کو 10-15 بندے آئے سن،
وہ بس کدھر جا کے مجلس سن ہوں سن کوئی شاید اتنے نہیں. وہ سارے پنڈ آئے تو انہیں آخیا بھی تمہیں میں دسنا پہ شیعہ کی اذان کہڑی. وہ سارے پنڈ پہلی باری سارے والی اذان انہیں دیتی. فالیا دے سن یعقوب شاہ صاحب, سید یعقوب شاہ صاحب انہیں مشہور سن. تو انہیں آ کے تو ساری اذان دیتی. وہ سارے پنڈ والے ادھر سنیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. میں پہ اپنی گلی چوں ساڈا پنڈ والا اچھی جگہ کے پچھوں آ جانا, وہ گلی پہ لیندا سا تو میری کنا چ آواز آئی. میں کیا اس مسجد کے سپیکر چ علی ولی اللہ کون پیا پڑھتا. وہ میں نس کے دوجے ہل گیا سی کوٹھے تے بہ کے ساری تقریر سنی. وہ سویرے ساڈا بائیکاٹ ہو گیا. حجامتا کرنے والے مکر گئے, چاہ پیان والے مکر گئے, لوگ پیالیاں پنن لگ پے, کہنے لگے پیالی چ منہ پا جا شیعہ تے ناپاک ہو جاندے, انہاں دی تے بانگ ہی وکھری. انہاں پہلی باری سنی. مینوں کوئی بندہ کہنے لگا ہن آرام جے, راتی شاری آئے نے, وہ بہ جا کرا گئے نے. میں جنہیں تسی راضی ہو وہ نہیں اسی راضی. اسی تے راضی ہاں پہ تہاڈا بائیکاٹ ہو گیا, تسی کدے تو راضی ہیں. میں کہا سی تے کہ ساڈی ضرورت نہیں سی پئی, اور ساڈے والی بانگ آپ دے گئے نے سا. وہ بڑے اونچی آواز میں کہہ رہے سن اشہد ان امیر. اس ویلے پھر اس تو بعد پھر سانو ہوش آیا تو پھر اساں اتنے امام کوٹ نو جگہ بھی دیتی. اس ویلے امام کوٹ بھی موجود ہے, مسجد بھی موجود ہے, اذان باقاعدہ ہو رہی ہے, نماز باقاعدہ ہو رہی ہے, تو جمعہ باقاعدہ ہو رہا ہے. تو روز اسی فالی والے شہراں نو یاد کر. میرے عزیز دوستو, یہ مطلب ہے میں کیسے میرے کو بندہ صف تے بیٹھا دعا شعا ہوندی, اتنے میں بیٹھا سا کہ بندہ کہنے لگا تساں اگے ٹوچن لا لیا. ٹوچن سمجھ آ جی ایک گڈی خراب ہوئے تو سنگل پا کے میں ٹوچن کی نو آدھے. ہو سکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے تساں آگے علی ولی اللہ تک ٹوچن لا کے مگر دا. میں کیا ٹوچن والی گل کوئی نہیں, ساری گل سنی نہیں کسے. تو ہاں بائیکاٹ ہی کر چھڑے اللہ دے, سانو کافر ہی سمجھ چھڑے. ہو سکا چل تو سنا دے. میں کی آنے ہاں, ہو سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں انج 3 انگلیاں کی تھیاں. میں کیا اب بچوں بکری دس دی ابھی بکری دس دی ابھی. میں کیا ہے برابر دی گل, لیکن ذرا اللہ وڈی بنائی, میرا قصور تو نہیں. مثال میں دین لگا. میں کیا اے نمایاں, ذرا نمایاں اے دس دی ہے کہ اے بھی ہے تو اے بھی ہے نال. اے ذرا پہلا دس دی وڈی. میں کیا اسی انج پڑھنے ہاں اے بے محمد رسول اللہ دی منظر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں بڑے چھوٹے دی گل نہیں, نمایاں ہونے دی گل ہے. اساں پہلے آکھیا لا الہ الا اللہ, پھر آکھیا محمد رسول اللہ, پھر آکھیا علی ولی اللہ, تاکہ کائنات نو دسیے کہ آ جڑے نا آ اساں جنوں اے دے تو پہلا منے ہیں وہ بھی اے دے کولوں پوچھ کے منے ہیں, جنوں اے دے تو بعد منے ہیں وہ بھی اے دے کولوں پوچھ کے منے ہیں. کیونکہ یہ ہے رسول کریم. شکریہ یا رسول اللہ, یہ ہے رسول کریم. میرے عزیز دوستو, ایک قرآن کریم ہے. میں پیاندہ سا نہ سا اللہ نو ویکھیا تے نہ سا حضور نو ویکھیا. اے تے ویکھیا نا, ایتھوں صاحب لا لو اے دے تو او کڈا کریم ہے تے رسول کڈا کریم ہے. ہر گھر قرآن ہے, کوئی کھولے یا نہ کھولے, نہ میز تے پیا ہے, نہ ڈائننگ تے پہ ہے, نہ پیٹی تے پہ ہے. صدقے تواڈے اشارے تو صدقے جڑی اچھی تھا ہے نا اتھے پہ ہے, کریماں نو اتے رکھی دے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. اور یارہ قرآن کریم ہے, اللہ کریم تے سا ویکھیا نہیں, رسول کریم نو اسی زیارت نہیں کر سکے. اے قرآن کریم تے ہے نا تھلے رکھیا کہ اتے, ہر گھر چ اتے خدا دی قسم ایس قرآن نو اساں اتے رکھے کریم سمجھ کے, کیونکہ اے ہے قول رسول کریم. رسول کریم ہون پتہ لگا ہی حسنین نو کریمین کیوں آندے نے, جنہاں نو کریم ایتھے رکھے انہاں نو کریمین. جنہاں نو ایتھے رکھنا سی, جنہاں نو ایتھے رکھنا سی, لوگاں نے گلیاں چ رو لیا, انہوں نے بازاراں چ رو لیا. معاف کرنا جی, ٹائم زیادہ ہو گیا, دلائل چ ٹائم زیادہ ہو. ایک کریمہ دی اولاد سی جڑی گلیاں چ رولی,
بڑے عزت دار لوگ سن جی جڑے گلیاں چاہ بڑے عزت دار لوگ پیغمبر دی انی عزت ہے او دی آل دی بھی انی عزت ہے جڑا درود نبی تے اوہی درود او دی آل تے نبی دیاں عزت دار بیٹیاں نبی دیاں اے سمڑے آل ان تو انہوں پتہ بڑا شہر ہو گیا ایئرپورٹ دی وجہ تو ہور رونق ہو گئی پلاسے بن گئے نے رش نہیں مکتا تو اڈے علم چھے اتھے بھی عید دے نیڑے کسے نہ کسے پولیس آلے نے ڈی پی او صاحب نے ڈیوٹی لائی ہوں دیئے کہ بازارائیں چنا ایک دو بندہ منڈا پھردہ روے سپائی کیونکہ شاپنگ کرنا ہوں دیا نے بیبیاں جیڑا عید دے نیڑے بازار چ بچہ آوے یا تے او دے نال بی بی ہوئے تے او بھی آوے تے شاپنگ کرے ہمشیرہ نو لے ہوئے اپنی اہلیہ نو لے ہوئے اپنی والدہ نال آیا ہوئے تے کوئی گل نہیں جیڑا آوارہ پھردہ ہوئے گا نا بازار چ انہوں پھڑ لینا جے آوارہ گردہ نو پھڑ لو عید دے نیڑے تیاں پینا بازاراں چاہیے ہوندیاں میں سمجھنا 1500 سال گزر گئے 1450 سال اجے بھی لوگاں نو پتہ ہے کہ جدوں تیاں پینا بازار چاہوں نا تو پھر آوارہ گردان دا داخلہ منع کیتا جاندہ ہے کہ بغیر کسے کام تو پولیس والے کی پوچھتے ہیں وہ کدھر وہاں دا میں سودا لینا ہے لے لے آئی نہیں کتھوں لینی چل اور پوچھتے ہیں ایک باری وہ کی کرنا ہے اور پوچھتے ہیں وہ اتھے تینوں کام کوئی نہیں تے کی پیا کرنا ہے سانو دکھ کھا گیا ہے جتھے جتھوں والی دیاں گزر دیاں نہیں ہیں شام دے آوارہ گرد گلیاں جو پھرتے سان پوچھن والا ہی کوئی نہیں ایک روایت ہے قصہ پڑھ کے جاس رہنے لگا نبی دا صحابی ہے نا سہل سعدی اے شام میں چوتن داخل ہویا جدھر حیدر دیاں تیاں داخل ہویا اے آندہ میں نیزیاں تے سر ویکھے عورتاں دے ہاتھ بدے ویکھے آندہ میں دووے شامہ ویکھ کے پریشان ہو گیا تے رو کے میں دنیا نو آکیا ہوئے باغی نے آندہ جڑے والے میں چوتھا سار ویکھیا نا میں روڑا پا دیتا ظلم ہویا بغاوت نہیں ہوئی کیونکہ چوتھا سار ایڈا سی کہ ہر سر جو نیزہ گزاریا سانے ایتھوں نیزہ باہر نکلیا سی آندہ چوتھا نیزہ میں ویکھیا سار چھوٹا سی تے نیزہ اڑے آندہ جدو میں اس بچے دا سار ویکھیا نا تسی کر جا کے نا اپنی کسے بیٹی کولو پوتری کولو 6 مہینے دا بچہ لے کے ذرا ہاتھ چ سر لے آجے کڈا کو سر اڑا ایڈے کو سر بچوں اگر نیزہ گزاریا جائے کی یار بنے گا کہنے لگا میں اس سر میں کیا کیا ظلم ہے تے جڑی بی بی سب تو اگے اونٹے سوار سی میں مضمون نہیں پہ پڑھتا میں تاریخ مقتل دی پہ پڑھا اوندہ جڑا سب تو اگوں میں بی بی ویکھی ہے ایک سر ویکھیا ہے او دے منہ تے وال سن خون سی ریت سی میں پہچان نہیں سکے امام حسین دا سر آندہ پچھو ایک بی بی میں ویکھی ہے او دے ہاتھ بدے سن تے سامنے چہرے تے وال سن شریف ایڈی سی کدی کدی وہ دی آواز ہوندی سی واہ حجابہ صدقے جاواں تے کہنے لگا جتھے اس بی بی دے وال پہ مکدے سن اوتھوں خون دے قطرے پہ ڈگ آندہ ہے میں وہ قیدی ویکھیا ضعیف جدنا چھوٹا جا بچہ سی آندہ میں وہ قیدی کو گزر کے نہ تے اللہ مان آکھن لگ پیا میں کہ اللہ میں نے اسے شہر چو کڑ لے یہ شہر گرک نہ ہو جائے کدھر اینا ظلم کیتا جی ایڈے بچے نے کیڑی بغاوت کیتی تے بیبیاں دے ہاتھ پسے گردن بن لینا کی کر دو آندہ میں پجدا گیا ضعیف کو گزر گیا آخری اونٹ دے پچھوں گزر کے میں مڑنا سی اگو گلی مڑدی سی پھر اگو میں نے ایک قافلہ نظر نہیں سی ہونا آندہ آخری اونٹ دے پچھوں پہ مڑنا میں آئے جدوں ایک بی بی دی میرے کنہ تے آواز آئی سہل تو صحابی رسول ہے نا کہنے لگا میں اونٹ دے پیچھے رک گیا تے رک کے پوچھیا بی بی تو کون ہے تے کتھے میں او سکا جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنے نا اے دے اوتے میں سواراں ہاتھ میرے پیچھے بدے نے تھلے اونٹ دے پیر نال پیٹ نال میرے پیر بدے نے تھلے پیر میرے پیٹ نال بدے نے اونٹ دے پیٹ دے تھلے ہوندی اوتے میرے ہاتھ بدے نے تو مینوں کیویں پہچانیا جے کہ میں صحابی بھی ہوں تے میرا نام ہی جان دے ہو میرے واقف ہو سکا میں تیری صرف انی واقف ہاں تو کوفے چ 3 دن میرے گھر مہمان رہے کہنے لگا بی بی یاد کراؤ تسی کون ہو تے کدوں میں مہمان رہا انہیں آکھیا میں عبداللہ ابن عمیر کوفی دی بیوی ہیں ایک کوفے دا ایک بندہ سی عبداللہ ابن عمیر شہید کربلا جی تسی شہیدان دی لسٹ پڑھو گے تے آ جائے گا اس آکھیا تو آیا سا کوفے کسے کاروبار واسطے میرے شوہر نو پتہ لگا نبی دا صحابی ہے میرا شوہر علی دا شیعہ سی اس آکھیا میں علی دا غلام ہوا تے نبی دا غلام ہوٹلاں تے روے او تینوں گھر لے کے آ گیا کہنے لگا مدینے آئے ہو تسی میرے نبی دے صحابی ہو
تے میں تے مولا علی دا نوکر ہوں تے میرے گھر رہو تو سرائے چ رہن دی لوڑ نہیں دنے تجارت کرو رات نوں تساں میرے گھر ہونا ہو سکے ادھی رات نوں جڑا گرم پانی آیا سی نا تیرے پیر دھوان واسطے وہ میں کر لیا کہنے لگا بی بی تو ایتھے کیویں آ گئی ہو سکے پہلا تو 10 دن کھانا گرم آوندا رہیا سی ہاں بستر نرم سی کہنے لگا سب ٹھیک ہے مینوں چھیتی دسو عبداللہ کتھے وے عبداللہ ابن عمیر فرماندے قد قتل وہ قتل ہو گئے انہیں منہ تھلے رکھیا سی تو نہیں سی ویندا ایڈا شریف قد قتل قتل ہو گئے کتھے کربلا تو انہوں قید کنے کیتا اس بی بی آکھیا جنہ انہوں قتل کیتا کتھے کربلا وہ قتل ہویا تو میں قید ہوئی آخری سوال اس کیتا ہن تو انہوں کتھے لے کے پہ جاندے اس بی بی آکھیا سانوں کوئی پتہ نہیں انہاں پتہ لگا ہے جتھے بازار مکدہ نا اتھے کوئی دربار ہے اتھے ملک دے بندے کٹھے اور یزید تے دربار ہی تو انہوں لے کے جا رہے ہیں کہنے لگے سنیاں تے ہوئے کہنے راہ ہو سکا جڑے راہ تو آؤں سا پیا اتھو میں تینوں ویکھے اسے رستے چ لے کے جا رہے ہیں ایتھے وہ ڈگا زمین تے چیخ مار کے تے بی بی نے پوچھیا کیوں رونا ہے ہو سکے بی بی مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے آج جڑے بازار تو انہوں لے کے پہ جاندے نا اے علی دے نوکر دی بیوی دے قابل نہیں میرا خیال ہے کہ مصیب دی گھر پہنچ گئی میرا آنسو پہلے آ گیا تو بھی شاید آ جائے کہنے لگا جڑا بازار ہے آوارہ گرد پہ پھر دینے سارے عام بندے شراب پہ پین دینے ڈکن والا بندہ کوئی نہیں تے علی دا نوکر ہوئے تے وہ دی بیوی ہوئے تے اے دے چل گزرے آندہ اس بیبے نے اونٹ دی کوہان تے ٹکر ماری تے میری جان جویں نکل جاندی ہے او سا کیا علی دیاں نوکران دے ناموس نو رونا لیا سارے تو اگے علی دی بیٹی گئے جنہوں ضعیف سمجھ کے آیا وہ زین العابدین ہے آباد روش آندہ میں پجدہ امام زین العابدین دے قدمہ ٹٹگا تے کہنے لگا آخری گا کہنے لگا میں آخری اونٹ کو پہ گزرتا سا ایک بی بی ہوتے وہ دعویٰ کر دیئے میں عبداللہ ابن عمیر دی بیوی دوجہ وہ دعویٰ کر دیئے ایڑا سارے پہلا امام حسین تریجہ وہ دعویٰ کر دیئے بی بی زینب جڑی کہے کہ تو اڈے متعلق وہ دعویٰ کر دیئے کہ تسی زین العابدین ہو میں کسے گل دی تصدیق نہیں کرتا اکو گل دسو انتا زین العابدین جے تے تسی زین العابدین ہو کہ پھر وہ دیاں ساریاں گلہ ٹھیک نے آباد رہو جی جیڑے بڑے پردیس انج کر کے سکتے نا انتا زین العابدین بس سید الساجدین رو کے میرے امام فرماندے نے چاچا میں ہی حسین دا بیٹا تیرا چوتھا امام میں علی اکبر دا پیر میں شبیر دا شہزادہ میں ہویا کی فرمایا بیعت دا مطالبہ کیتا نے ایسا نہیں کیتی اجاڑ دیتا نے میں نے پوچھی نا میرا چاچا کتھے وے میں نے پوچھی نا میرا بھرا کتھے وے یا میں رہ گیا یا میرا بیٹا رہ گیا یہ ساری گل تیرے تک ٹھیک پہنچی ہے آخری گل قدمہ تے ہاتھ رہا کے کہنے لگا ہائے او کریمہ دی اولاد میں رسول کریم پڑھیا نا کریم دا کریم بیٹے دا کرم ذرا ویکھو کہنے لگا قدمہ تے ہاتھ رہا کے میں نے مرن دی اجازت دیو کہ میں مرنا چاہنا کہنے لگا قتل ہونا چاہنا ایسا یزید تے لعنت کرانگا اے میں نے قتل کرنے جنہاں نبی دے بیٹے دا حیاء نہیں کیتا اور نبی دے صحابی دا کی حیاء کر تسی صرف میں نے یقین دعاؤ پہ میرا سر کٹ دیں گے پھر نیزے تے چاڑ دیں گے حشر والے دن میں اینہ نال جنت تے جانا چاہا آباد رہا اینہ نال ادھر ویکھو یار اینہ نال جنت تے جانا چاہنا آخری جملہ اے جے کریم میرے مولا فرماتے نے نہ قتل ہون دی لوڑ نہ تینوں نیزے تے سر چڑھان دی لوڑ میں رسول دا پتر تیرے نال وعدہ کرنا اسی تیری شفاعت کریں گے تینوں اینا شہیدہ نال جنت اچھ پہنچا دیں گے اے بازار چھڑ کے کھٹ ٹر جا کیا ہائے آکھن آئے ہو کدی کسے گاہ میں چھائے نہ کرو اے بازار چھڑ دے تے کھٹ ٹر جا آخری جملہ کہنے لگا مولا میرا خون اس قابل نہیں کہ میں شہادت مرتبہ دے فائز ہو جاؤں فرمایا تیرا خون ٹھیک نہ ہوندہ اسی تیری شفاعت دا وعدہ کیوں کر کہنے لگا کریم دا پتر ایک واری میں نو دجڑ میں نو کر کیوں کر دے میرے مولا فرماندے نے کر جا تیاں انتظار پنیا فرمایا ساڑیاں دے قبرہ نہیں بڑھیا
جنہ دیا تیاں دا انہاں نو اینا لوکاں دا خیال سی انہاں تیاں دیا قبراں بھی ایک چلا دی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب تشریف رکھیں. اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام ذاکر اہل بیت غلام عباس فقہ صاحب کو کہ وہ ذکر آل محمد بیان فرمائے اور سارے مومنین ذہن میں رکھیں کہ ان کے فوراً بعد لنگر حسینی کا وقفہ کیا جائے گا. واجب الاحترام کے فوراً بعد لنگر حسینی کا وقفہ کیا جائے گا. اعلان سماعت فرما لیں کہ 8 دسمبر موضع مراکیوات سالانہ مجلس سے پاک ہے جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین پڑھیں گے. تمام احباب سے التماس ہے کہ 8 دسمبر موضع مراکیوات سالانہ مجلس سے پاک میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام ذاکر اہل بیت غلام عباس فقہ صاحب کو کہ وہ